كل ولي قال حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ان ایام میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد حیات لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ ہیں جس کو بنانے والے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ورنہ جس بہاؤ میں مسلمان بہہ رہا تھا ہم بھی اس بہاؤ میں بہہ جاتے اگر محمد اور آل محمد نہ ہوتے۔ کچھ چیزیں دہرا رہا ہوں تاکہ جو لوگ ابتدائی مجالس میں نہیں تھے وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ ہم نے کہا کہ یہ نیٹ ورک چند چیزوں کا ملزم ہے، اس نیٹ ورک میں ان چیزوں کی وجہ سے یہ نیٹ ورک آباد ہے۔ پہلا کہ اس نیٹ ورک کو چلانے والے قرآن اور اہل بیت ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اہل بیت رسول۔ دوسرا یہ قرآن اور اہل بیت کہاں سے ان کو خوراک ملتی ہے، فیڈ کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا عقل اور حکمت۔ ان کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ عقل اور حکمت کے زیر نظر ہیں، جسے آپ وحی الہی بھی کہہ سکتے ہو، تعلیمات خداوندی بھی بول سکتے ہو۔ وہاں سے اس نیٹ ورک کے جو افراد ہیں ان کے لیے دو قانون ہیں، اگر یہ ان قوانین کا خیال کریں گے تو اس نیٹ ورک کا حصہ رہیں گے، خیال نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس نیٹ ورک سے نکال دیے جائیں گے۔ افراد کا آپس میں جو تعلق ہے اس کی بنیاد ہے محبت اور نفرت، بغض اور محبت، جسے ہم تولا اور تبرہ بولتے ہیں کہ آج ہمیں کس نے جوڑا؟ محبت محمد اور آل محمد نے۔ ہم سب دشمن کس کو مانتے ہیں؟ جو محمد اور آل محمد کا دشمن ہے۔ اور پوری تاریخ اٹھائیں، حجر ابن عدی محبت کی وجہ سے شہید ہوا، ایک مولا کا صحابی جس کا سر کاٹا گیا صرف اس بنیاد پہ اس نے وقت کے حاکم کو برا بلا کہا، اسے نکال دیا گیا۔ ابو ذر غفاری ربضہ کی طرف تبعید کر دیے جاتے ہیں، کس چیز کی وجہ سے؟ اسی تبلا اور تبرہ کی وجہ سے، کہ جو صحیح تھا بولتے تھے صحیح ہے، جو غلط تھا بولتے تھے غلط ہے۔ آج 20 ملین سے زیادہ لوگ عراق میں جمع ہوتے ہیں، ہمیں کس کی محبت جمع کرتی ہے؟ اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، اپنے دوستوں کی محبت۔ کوئی کربلا اس لیے تو نہیں جاتا کہ فلاں دوست جا رہا ہے میں بھی چلوں، میرا بھائی جا رہا ہے تو میں بھی چلوں۔ کربلا میں ہمیں ایک چیز جمع کرتی ہے، وہ ہے محبت محمد اور آل محمد۔
مطلب ہم تڑپتے ہیں محبت محمد اور آل محمد کے لیے، ہم سب کے دل دھڑکتے ہیں حسین ابن علی کے لیے، ہم سب کے دلوں میں ایک حرارت ہے، وہ حرارت عشق حسین ابن علی ہے۔ اور اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو وہ دشمن علی پر آتا ہے کہ ہم جانیں قربان کر دیتے ہیں کہ امام حسین پہ آنچ نہ آ پائے، کہ جناب کربلا کے میدان میں وہ جناب سعید ہیں، جناب جون ہیں، جناب بریر ہیں، جناب یزید ابن سبیت ہیں، یہ سارے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے۔ یزید ابن سبیت اپنے 10 بیٹے تھے اس کے، 8 بیٹوں نے کہا ہم نہیں چلیں گے، 2 بیٹوں نے کہا ہم بابا کے ساتھ چلیں گے، عبداللہ اور عبید اللہ۔ اتنا عظیم الشان صحابی ہے کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ سلام کرتے ہیں، السلام علی یزید ابن سبیت وعلی ابنہ عبداللہ اور عبید اللہ، دونوں بیٹے امام کی خدمت میں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ مطلب محبت میں ان کے دل بھی تڑپتے ہیں، اور اگر دشمن سامنے آ جائے تو سب سے پہلے تیر اپنے بدن پہ لیتے ہیں، وہ حسین ابن علی پہ ایک بھی آنچ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہے تولا اور تبرہ۔ دوسرا جو قانون ہے ان کا آپس میں جڑنا، محبت اور نفرت دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اب ان کی بقا کے لیے اہل بیت نے ایک قانون بنایا ہے، اگر اس قانون پہ شیعہ عمل کرے تو شیعہ معاشرہ باقی رہے گا، صرف باقی نہیں رہے گا، خدا اس کو برکت بھی دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کا دائرہ وسیع ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آج 100 شیعہ ہیں کل 1000 ہو جائیں، آج 1000 ہیں کل 1,00,000 ہو جائیں، آج 1,00,000 ہیں کل 1 کروڑ ہو جائیں، تو فرمایا یہ صفت ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا امر نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جیسے منکر اور معروف کہتے ہیں، المعروف ما امرتم بہ والنہی ما نہیتم عنہ والمنکر ما نہیتم عنہ۔ مولا معروف وہ ہے جس کا آپ نے حکم دیا، منکر وہ ہے جس سے آپ نے روک لیا۔ اب یہ افراد ایک دوسرے کی تنقید پہ ناراض نہیں ہوتے کیونکہ تعلق محبت کا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں امام حسین کی وجہ سے۔ اب ان افراد کو اگر ٹوکا جائے تو یہ ناراض نہیں ہوں گے، کہ اگر آپ نے کسی کو بولا جناب آپ نماز نہیں پڑھتے پڑھ لیجئے، یہ اس بات سے ناراض نہیں ہوگا۔ کسی بہن نے دوسری بہن کو بولا ذرا اپنے حجاب کا خیال کرو، یہ ناراض نہیں ہوگی۔ یہ ایک دوسرے کی اصلاح میں پیش قدم ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ایک شرابی لیکن امام چھٹے امام کا چاہنے والا آتا ہے مولا کی خدمت میں، مولا اصلاح کرتے ہیں۔ جناب ابو بصیر صحابی امام درس دے رہے ہیں لیکن خواتین کے ساتھ تھوڑی سی مذاق کرتے ہیں، امام سے بلاتے ہیں اور فوراً اس کا کان پکڑتے ہیں، یعنی کان کھچائی کرتے ہیں کہ تم کبھی آج کے بعد خواتین سے مذاق نہ کیا کرو۔ تو اہل بیت سمجھاتے بھی تھے اور ان کو سمجھانے سے کبھی ان کے چاہنے والے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ناراض وہ ہوگا پھر جس کے دل میں تولا نہیں، ناراض وہ ہوگا پھر جس کے دل میں تبرہ ہے۔ مثلا کربلا کے میدان میں ابن سعد امام حسین کی نصیحت سے غصہ ہو رہا ہے۔ شبس ابن ربیع جس لائن کا قصہ میں نے کل سنایا، یہ کہے کہ ابن سعد کیا ہم حسین کی نصیحت سننے آئے ہیں یا حسین ابن علی کو قتل کرنے آئے ہیں؟ تو فرمایا اس نیٹ ورک کا یہ نتیجہ۔ اب اللہ کہتا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تمہارے گھروں میں تمہارے معاشروں میں نظام عدل کو قائم کر دے گا۔ یہ نشانی ہے ظہور امام زمانہ کی۔ ملئت جورن و ظلمہ، مولا زمین ظلم اور جور سے بھر چکی ہے، جب آپ آؤ گے قسطن و عدلہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمین خدا میں عدالت قائم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تبھی ہمارے اندر بھی کئی ایسے لوگ شرایت کر گئے جو واقعاً تنقید کرتے ہیں تبلیغی مجالس پہ، کہتے یہ روش نہیں ہماری مجلس۔ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل اہل بیت ہوں اور مصائب ہوں۔ جنہوں نے فضائل کا دائرہ صرف جنگوں تک محدود کر دیا کہ مولا علی لڑیں گے تو یہ علی کی فضیلت ہے، لیکن نماز مثلا مولا کی فضیلت نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ مولانا مجلس کس طرح پڑھی جائے؟ میں نے کہا نہ آپ بتاؤ نہ میں بتاؤں یا فلاں مولوی بتائے، اہل بیت نے اصول بتائیں۔ میں نے کہا پورا نہج البلاغہ مجالس علی ابن ابی طالب کا مجموعہ ہے۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ مجالس امیر المومنین ہے۔ آج ہم مجلس بولتے ہیں، اہل بیت کے زمانے میں خطبات بولتے تھے کہ یہ میں شروع میں پڑھتا ہوں نا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا، یہ خطبہ ہے۔ اہل بیت خطبے سے ابتدا کرتے تھے اور پھر آگے جا کے کلام کرتے تھے تو کہتے تھے خطبات امیر المومنین۔ علی نے کیا دیا؟ خطبہ دیا۔ جناب سیدہ زہرا کی مجلس خواتین کے لیے الگو ہے، رول ماڈل ہے، تبھی کہتے ہیں خطبہ فدق، یہ سیدہ کی مجلس ہے۔ نہج البلاغہ امیر المومنین کی مجلس ہے۔
بڑے سے بڑے مولوی کو لا کر بٹھائیے کہ جناب ہم مجلس کی روش نکالنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت مجلس کس طرح پڑھتے تھے، چھٹے امام کے خطبات، چوتھے امام کے خطبات، امام رضا کے خطبات، امیر المومنین کے خطبات۔ میں نے کہا روش مجلس خطبہ ہے امیر المومنین سے نکالو، خطبے کی ابتدا توحید خدا سے، اس کے بعد امیر المومنین واجبات کو گنواتے ہیں، اس کے بعد امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، آخر میں جا کے پھر بتاتے ہیں کہ تمہیں جو بتا رہے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے۔ خطبہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا اللہ کی توحید کا ذکر کرتی ہیں، نماز کا ذکر کرتی ہیں، زکوٰۃ کا ذکر کرتی ہیں، پھر عربوں کو ان کے حالات بتاتی ہیں کہ تم کیا تھے اور میرے بابا نے کیا کیا، پھر اپنی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ خطبہ غدیر کو اٹھا لیجئے، رسول خدا ابتدائی خطبہ میں توحید کا ذکر کرتے ہیں، پھر نماز کا ذکر کرتے ہیں، پھر لوگوں کو خوف خدا دلاتے ہیں، پھر واجبات کی ترغیب دلاتے ہیں، پھر آخر میں آتے ہیں ولایت امیر المومنین کو بتاتے ہیں۔ مطلب ابتدا یہ ہوتی ہے اللہ کو مانو، پھر امر بالمعروف، پھر نہی عن المنکر، واجبات کو ادا کرو، محرمات سے بچو، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، پھر آخر میں جا کے اہل بیت کا ذکر کرتے تھے کہ اگر تم نے سب کچھ کیا اور دل میں علی کی محبت نہ رہی تو عبادتیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، آخر کو لیتے ہیں کہ دنی مولانا شروع کو نہیں لینا۔ بندے خدا اگر معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوگی، معاشرہ علوی معاشرہ کیسے بنے گا؟ اس جوان کو ہم نے امام زمانہ کے لیے تیار کرنا ہے، اس زبان کے برین کو امام زمانہ کے لیے۔ جب اس کی سوچ امام حسین جیسی نہیں بنے گی، جب اس کی فکر جناب زہرا جیسی نہیں بنے گی، یہ اس انقلاب مہدوی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو جب تک معاشرے میں گفتگو کا طریقہ وہ نہ ہو جو محمد اور آل محمد کا ہو۔ اب وہی کام جو دشمن اہل بیت نے کیا، کیا کام کیا؟ 3 ورژن بنائے، اس میں اتنی احادیث و روایات ہیں جو وقت میں واقع دامن وقت میں نہیں ہے۔ کوئی بھی نوجوان تھیسس لکھنا چاہے، میں نے کل کہا کہ آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، آپ چیٹ جی پی ٹی میں بھی سوال کریں گے، آدھے جواب تو سارے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ جعل حدیث کا ٹاپک کہ حدیث جعل کے ساتھ، وہ ہمارے ہاں شیعوں کا ایک وہ مشہور ہے نا ایک بیان کہ جناب کے پیاز نہیں بک رہے تھے اور کہا کہ جس نے مکے کے پیاز کھائے اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس نے ایک شیعہ کو مارا اس پہ جنت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ یہ چمچ بھی اپنی جیبوں میں لے کے جاتے تھے کہ جب مر جائیں گے تو رسول خدا کے ساتھ ڈنر کروایا جائے گا۔ اس طرح کے مفتی تاریخ میں آپ بہت یحرفون الکلم، یہود نے یہی کیا کہ کلمات رسول خدا کی تحریف کی۔ پہلا ورژن کیا بنایا؟ اچھا یہ ساری تحریفات شروع ہو رہی ہیں صلح امام حسن کے بعد، کیونکہ اتنے سخت جنگیں کی امیر المومنین نے، خلیفہ کشی ہوئی، عثمان کا زمانہ، امیر علی کا زمانہ، عمر کا زمانہ، خلیفہ مارے ہیں، لوگ خلیفہ مار رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے کہاں سے آئے تھے؟ یہ مصر کے مسلمان تھے، یہ سارے کلمہ گو تھے۔ یہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے تھے یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو کلمہ گو ہیں، کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ لوگ ہماری برائیوں کو دیکھ کے ہمارے خلاف اٹھتے ہیں، تو انہوں نے حدیثیں کا کارخانہ لگایا، حدیثیں بنانا شروع کی، سینکڑوں حدیثیں۔ کہ آج آپ دیکھیں محمد علی مرزا انجینئر، آدھی باتیں سچ کہہ جاتا ہے، پھر اینڈ میں اٹک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سورس اہل بیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آدھی باتیں اس کے کتاب میں جو آ گئیں، جو اس کی عقل سے ٹکرائیں، اس نے ساری بیان کی کہ معاویہ نے کیا کیا، وہ بتاتا ہے لوگوں کو، یہ بھی غلط کیا، یہاں پر بھی باطل تھا، یہاں پر بھی علی اکبر تھے، یہاں پر بھی علی اکبر تھے، یہاں پر بھی علی اکبر تھے۔ یہ حدیث رسول ہے، علی کو مولا کہا، آپ بھی مولا بولیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آ کے پھر ایک جگہ پہ اٹک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورس اس کا یہی مسلم اور بخاری ہے۔ مسلم اور بخاری میں یہ حدیثیں بکثرت کے ساتھ نقل ہیں کہ آپ حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے۔ کہ میں نے کل کافی ریفرنس آپ کو دی ہے، موٹی موٹی باتیں۔ پہلے یہ تھا کہ حاکم کو برا نہیں کہہ سکتے، ہاں دل میں اس کے لیے شکایت رکھو، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر سکتے کہ جناب آپ شراب پیتے ہو، آپ بے نمازی ہو، آپ فسق و فجور کیوں کرتے ہو، کہ نہیں۔ پہلا ورژن یہ تھا، پھر اپڈیٹ ہوا ان کا سافٹ ویئر۔ پہلے کہا کہ حاکم کو برا نہیں کہہ سکتے، پھر کہا کہ جو حاکم کو برا کہے گا اللہ اسے قیامت میں رسوا کرے گا، جو حاکم کو برا کہے گا وہ جہنم میں بنے گا، جو حاکم کو برا کہے گا وہ اپنے چہرے کے ساتھ جا کے جہنم میں جا کے گرے گا۔ کہ اگر حاکم کے وجود کے اندر شیطان بھی چلا جائے، اگر وہ آپ کے دین کو بھی تباہ کر دے، آپ کو حق نہیں حاکم کے خلاف بولے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری اطاعت کس کی ہے؟ اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اولی الامر جس نے حکومت کی، الملک لمن غلب،
ملک اس کا ہے جو اس پہ غالب آ گیا. اب چاہے غالب یزید آئے یہ اس کا ملک ہے، غالب امیر شام آئے یہ اس کا ملک ہے. میں نے کہا نا اہل سنت میں کوئی میکنزم نہیں تھا خلافت کا. پہلی خلافت سقیفہ میں بنی، دوسرے خلیفے کو پہلے نے بنایا، تیسرے خلیفے کے لیے شورا بنی، چوتھے خلیفے معاویہ ابن ابی سفیان تلوار کے زور پہ خلیفہ بنے، پانچویں خلیفے نے باپ نے بیٹے کو بنا دیا، چھٹے کو باپ نے بیٹے کو بنا دیا. یعنی آپ پورا جاتے ہو کوئی میکنزم. پاکستان میں الیکشن ہوں گے ایک میکنزم بنا ہوا ہے نا، بنا ہوا ہے، عمل نہیں ہوتا. ہمارا ملک جو ہے تاریخ اسلام کا نمونہ ہے، کیونکہ یہاں بھی جنگ اقتدار کی جنگ ہے، تخت کی جنگ ہے. کون ہوگا اقتدار، کس کے پاس ہوگا پاور. اس پاور کے چکر میں پھر ظلم ہوتا ہے، وہ اس کو گراتا ہے، وہ اس کو گراتا ہے. اس دن یہاں پہ لائٹ چلی گئی تو میں نے کہا کہ آپ نے بندوبست نہیں کیا. تو انتظامیہ نے کہا مولانا اس علاقے میں کبھی لائٹ جاتی نہیں ہے لہٰذا ہم نے بندوبست نہیں کیا. میں نے کہا آپ کو سوچنا چاہیے، آپ ہو پاکستان میں، یہاں وزیر اعظم کا بھی بھروسہ. یار صبح اٹھو تو وزیر نہیں رہتا، اور اگلے دن اٹھو کسی آلو کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. پنجاب میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا اور یہ میں نے لفظ آلو استعمال کیا تو کہا کہ مولانا آپ نے آلو کیوں کہا. میں نے کبھی آپ نے سوچا اتنے لوگ تھے، ایک خاص بندے کو وزیر اعظم کیوں بنایا گیا. تو میں نے کہا سبزیوں میں جو آلو ہے وہ ہر سبزی میں فٹ ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو ہر جگہ کیا ہو جاتے ہیں، فٹ ہو جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے بصیرت کی نگاہ ہے کہ کون بندہ کہاں بیٹھا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. پہلا ورژن یہ کہ زبان سے مخالفت نہیں کر سکتے. دوسرا ورژن کہا کہ تمہاری آخرت بھی گئی، جہنمی بن جاؤ گے اگر حاکم کے خلاف ایک جملہ بولا. ابھی میں نے آلو بولا ہے تو شاید میں جہنمی بن گیا. ان حدیثوں کی روشنی میں کہ آپ حاکم کے لیے ایک توہین کا جملہ بھی نہیں بول سکتے، اگر بولو گے تو ان روایات کی روشنی میں آپ کیا بن جاتے ہو، جہنمی بن جاتے ہو. اور اپڈیٹ کیا سسٹم کو. تیسرا ورژن، کیونکہ امت جب پہلے پہ خاموش رہی ایک قدم اور آگے بڑھے، جہنمی بنا دیا. امت جب دوسرے قدم پہ خاموش رہی تو تیسرے قدم پر آئے. کہ رسول خدا نے فرمایا ہے جو جماعت سے جدا ہو جائے، امت بیعت کر لے اور ایک بندہ مخالفت کرے تو اس کا قتل بھی جائز ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. اب سوچو کہ جب سیدہ دروازے کے پیچھے تھیں، یہ جملے ہیں ہماری تاریخ میں، ان کے نہیں ہیں تو نہیں ہے. کہا کہ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. اس گھر میں حسنین رہتے ہیں. اس نے کہا فاطمہ ہو تو کیا، حسنین ہیں تو کیا. وہی نظریہ اگر مقابلے میں آئے تو چاہے کوئی بھی ہو اس کا قتل کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے. پہلے کہا قتل جائز ہے، پھر قتل کر کے دکھایا. واقع حرہ 70 کے قریب اصحاب، 700 کے قریب قاریان قرآن 3 دن مدینے کو حلال کیا. واقع حرہ کے بعد عبد الملک مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف اٹیک کرتے ہیں مدینے پر. عبداللہ ابن عمر جناب عمر کے بیٹے کہتے ہیں اس قدر چیزیں سرایت کر چکی تھیں لوگوں کی ذہنوں میں کہ بھائی حاکم کی بیعت کرو ورنہ جہنمی بن جاؤ گے. کہتے ہیں حجاج ابن یوسف اپنے گھر میں سو رہا تھا اور کسی فعل بد میں مبتلا تھا. یہ دروازے پر آئے کہ میں نے بیعت کرنی ہے. لوگوں نے کہا بھائی ابھی بزی ہیں جناب. میں نہیں بتا سکتا وہ کس کام میں بزی تھا. کہ ابھی بزی ہے جناب. کہ نہیں میں نے بیعت کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ کیونکہ اگر بیعت کرے بغیر بندہ مر گیا تو جہالت کی موت مرا. کہتے ہیں انہوں نے کہا بھائی وہ بہت اصرار کر رہے ہیں بیعت کرنی ہے. کہہ رہے ہیں یہ اتنا بد اخلاق تھا کہ صحابی کا بیٹا بیعت کرنے آیا، یہ بستر پہ سو رہا تھا. اس نے کہا میں بزی ہوں. اس نے اپنی ٹانگ نکالی اور کہا کہ میرے پیر سے کیا کر لو، بیعت کر لو. اور وہ پیر پہ ہاتھ لگا کے چلے گئے کہ ہماری کیا ہو گئی، بیعت ہو گئی. تیسرا ورژن قتل کرو، اور قتل کیا. اتنا قتل کیا کہ آپ کی سوچ ہے. کہتے ہیں مسجد کوفہ سے خون ایسے باہر آتا تھا جیسے بندہ کوئی مسجد کو پانی سے دھو رہا ہو. اتنے سر کاٹے کہ ان سروں پہ قالیچے بچھا کے چلا کرتے تھے. یہی اسی فتوے کی بنیاد پر کہ قاضی شرح فتوا دو. کس بنیاد پہ فتوا دوں؟ کہ یہی کہ حسین نے حاکم کے خلاف خروج کیا ہے.
واللہ آج آپ چلے جائیے ان لوگوں کو جو یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اس میں ذہبی ہے، اس میں قرطبی ہے، اس میں سارے اکابر امت انہی حدیثوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں نا، جب ماخذ اور منبع اہل بیت نہ ہو تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کا مسلمان بھائی وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ کتاب اٹھاتا ہے ایک طرف قال رسول اللہ، جس نے حاکم کے خلاف قیام کیا، حاکم چاہے حبشی ہو، حاکم چاہے فاسق ہو، حاکم چاہے شرابی ہو، اس کے خلاف قیام نہیں کرنا، جماعت امت سے الگ نہیں ہونا، رفض تم رافضی بن جاؤ گے، اس کا قتل جائز ہے۔ اب یہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ نبی کا نواسہ قیام کر رہا ہے، تو کہتے دیکھو احترام اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پہ حسین نے جماعت سے اختلاف کر کے الگ ہوئے، اور نبی کا فرمان یہ تھا، لہٰذا امت میں فتنہ ہو گیا، اتنا بڑا قتل ہو گیا۔ حسین کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں کہتے کہ یزید نے جو کیا غلط تھا، کہتے نہیں، یزید حسین ابن علی نیاز باللہ غلط کیا قیام کر کے، یزید کو احتراماً کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے فعل کو برا نہیں کہتے۔ اب آپ کو قیام امام حسین کی سمجھ آئے گی کہ امام حسین کا قیام دو جملے کہتے ہیں کہ اپنے جد کے دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ دوسرا فرمایا جو بدعتیں امت میں آ گئی ہیں، حسین ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے باہر آیا ہے۔ دین کی شکل اتنی بگڑ گئی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دین رسول کیا ہے، کہ 100 سال تک حدیث سنانا منع، لیکن شام میں حدیث سنانے کی آزادی۔ جب لوگ نہیں سنیں گے قال قال رسول اللہ، جب لوگ نہیں سنیں گے کہ رسول خدا نے کیا کہا، اور صرف حکومت پرنٹ کرتی رہے گی کتابوں کو اپنے مفادات میں کہ رسول نے یہ کہا، تو امت کا تو قصور نہیں ہے، امت گمراہ ہو جائے گی۔ اب اس امت میں قیام کیا امام حسین نے۔ میں نے کہا یہ قیام حسین ابن علی امت کو ایک الگ لائن دے رہا ہے۔ اسلام میں 2 اسلامی ورژن بنے، ایک وہ ورژن جس پہ اہل بیت چلے، ایک وہ ورژن جس پہ پوری امت چلی۔ امت ہمیشہ حکمرانوں کے دین پر تھی، اہل بیت ہمیشہ حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ اپنی سیرت سے بتایا کہ اگر حاکم فاجر ہو، میرے نانا نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم کس حد تک حاکم کی مخالفت میں جا سکتے ہیں؟ کوئی اہل بیت نے میکانزم بنایا کہ آپ کو پتہ چلا آپ کا حاکم شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں بندہ تلوار لے کے باہر نکلے۔ اصلاً حاکم کے خلاف نہ بولنا صحیح ہے یا حاکم کے خلاف بولنا صحیح ہے؟ بولوں تو کس حد تک بولوں، خاموش رہوں تو کس حد تک خاموش رہوں؟ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا، یہ بات آپ کا عقل بھی اس کی تائید کرے گا، کیونکہ یہ مکتب عقل ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک بس میں بیٹھے ہیں، بس کے اندر ڈرائیور بھی ہے، مسافر بھی ہیں۔ مسافر شور مچائے تو بس کو زیادہ خطرہ ہے کوئی غلط حرکت کرے، یا ڈرائیور اگر غلط حرکت کرے تو مسافر کو خطرہ ہے؟ مسافر شور کرے گا اتنا خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ڈرائیور غلط کرے تو پوری بس کو کھائی میں گرا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر ڈرائیور صحیح گاڑی نہیں چلا رہا تو میں نے کیا کرنا ہے؟ کہ ڈرائیور کے سر پہ ڈنڈا مارنا ہے؟ یہاں ڈرائیور کو ماروں گا اور سیدھا بس کہاں چلی جائے گی؟ کھڈے میں چلی جائے گی۔ میں نے ڈرائیور کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اس کام کو انجام نہیں دینا۔ اہل بیت نے پہلے حکمرانوں کو سمجھایا، نصیحت کی۔ امیر المومنین کے خطوط پڑھیے جو امیر شام کو لکھے ہیں، یہ نہج البلاغہ خط ہے یا نصیحت سے بھرے ہوئے خط ہے امیر شام کو۔ پھر وہ علی کو جواب دیتا ہے، پھر مولا علی اسے جواب دیتے ہیں۔ امام رضا نے حاکم کو قتل نہیں کیا، سمجھایا۔ چھٹے امام نے حکما کو سمجھایا۔ امام حسین مقابلے میں تب آتے ہیں جب ایک شخصیت نمونے فسق بن جائے۔ امیر شام بھی تھا پر علل اعلان وہ کام نہیں کرتا تھا جو یزید نے کیا ہے۔ دوسری خلافتیں بھی گزری لیکن علل اعلان وہ کام نہیں ہوتے تھے، نصیحت کر دیتے تھے بھائی یہ نہ کرو۔ لیکن یزید مجسمہ فسق بن گیا، علل اعلان کہنے لگا کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ملائک آئے، یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچا۔ اور اسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بعض بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یزید کا مسئلہ تھا مولا حسین، تو چلو یزید اگر تم نے امام حسین کو شہید کر دیا خاتمہ ہو گیا نا، ختم کرو بات کو۔ لیکن یہ یزید نے کیوں کیا کہ سروں کو کاٹا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، بچیوں کو قیدی کیا، تماچے مروائے، شرابیوں کے بازار میں لایا، بازاروں کو سجایا؟ کیا اتنا مینٹل تھا کہ اسے نہیں پتا کہ اہل کوفہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں ایسا کام کیوں کر رہا ہوں جس سے میرے خلاف پروپیگنڈا ہو کہ آنے والی
قتل امام حسین تک یزید رہتا تو شاید اس کا بچا ہو جاتا، لیکن امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ آرڈر دیا جائے کہ اب گھوڑے بھی دوڑاؤ، یہ آرڈر دیا جائے کہ کٹے ہوئے سروں کو بازاروں میں گھماؤ، یہ آرڈر دیا جائے کہ علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھو، یہ آرڈر دیا جائے کہ بازاروں کو سجاؤ، ڈھول بجانے والے آئے۔ یہ سارے کام یزید کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ یزید کا مسئلہ امام حسین نہیں تھا، یزید کا مسئلہ تھا اللہ، یزید کا مسئلہ تھا رسول خدا۔ اب کیا لوگوں کے ذہنوں میں لانا چاہتا تھا؟ یہ جو کہتے ہیں نا لا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ملائک آئے، یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچا۔ اس کے اندر غصہ تھا کیونکہ بنو امیہ کے سارے دین کو رسول نے ختم کر دیا تھا۔ بیسکس ان کا پلان یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے دین کو کیا کر دیں، اتنی تحریف طرف دین اسلام میں لائیں کہ کوئی مسلمان باقی۔ اب مسلمان کب مسلمان باقی نہیں رہے گا؟ جب کوفے والے شام والے کلمہ پڑھتے تھے اللہ کا اور گواہی دیتے تھے محمد کی نبوت کی، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب جب بازار میں کٹے ہوئے سر آئے نا، لوگ دیکھتے تھے یہ کس کا سر ہے؟ یہ جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بیٹے کا سر ہے۔ اب ذہن میں آٹومیٹکلی سوال آئے گا نا آپ کے کہ ارے اگر کوئی خدا ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ خدا اپنے نبی کے نواسے کو بچاتا۔ اتنا بڑا ظلم ہوا کربلا میں، خدا کچھ نہ بولا۔ اگر وہ نبی تھا تو اپنے نواسے کو، یہ کیسا دین ہے کہ جو اپنے نواسے کو بچا نہیں پا رہا؟ یہ کیسا دین ہے؟ اسی نبی کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں لیکن بچا نہیں پا رہا اپنی نواسیوں کو۔ کہ لا وحی نزل، کوئی وحی نہیں، ڈھونگ تھا سارا۔ اگر خدا ہوتا تو بچاتا نا حسین کو۔ تبھی معجزہ امام حسین یہ ہے، یہ بعض بدبخت کہتے ہیں معجزہ نہیں ہوا، بندے خدا اس معجزے کا ہونا لازمی تھا تاکہ دین خدا ثابت ہو کہ نو کے نیزہ پہ امام حسین کے سر نے کلام کرنا شروع کیا، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ ہے کوئی خدا، ہے شہید زندہ، ہے کوئی محمد۔ پھر یزید کے دربار میں جب لایا گیا تبھی وہ کہتا ہے، یہ سیدہ زینب کو تانا مارنا کہ اللہ نے تم کو رسوا کیا۔ کسے بدنام کر رہا ہے؟ زینب کو نہیں، اللہ پہ الزام دے رہا ہے، اللہ نے کیا تمہارے ساتھ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں کہتا ہے۔ تو پھر وہاں پر بھی سیدہ زینب کس کی تعریف کرتی ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتی ہیں کہ ہمیں پتا ہے تو کسے خراب کرنا، توحید کو خراب کرنا چاہتا ہے، تو مسلمانوں کے ذہنوں میں خدا کو مٹانا چاہتا ہے۔ اس وقت فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، زینب نے اللہ سے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ دین کو جڑوں سے اکھاڑنا چاہتا تھا یہ امام۔ تبھی کہتے بنا الہ الا اللہ است حسین، واللہ اگر حسین نہ ہوتے تو مسلمان ہوتا تو آج ترکی والا مسلمان ہوتا کہ جب روزہ بھی کرے تو شراب کے ساتھ روزہ افطاری کرے، نہ دین نہ ایمان کچھ بھی نہیں، صرف کلمہ رہے۔ مسجد میوزیم بن چکی ہیں، لوگ گھومنے جاتے ہیں۔ ہم جب یورپ سے ترکی گئے تو میں نے وہ حال دیکھا، یعنی یورپ سے زیادہ بے حیائی۔ کسی مومن کو کہا ایسا کیوں ہے؟ کہ مولانا کسی کا چہرہ قدرتی طور پہ لال ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا۔ اردو کی مثال ہے نا، وہ اپنے چہرے پہ چپیڑے مار کے اپنا چہرہ لال کرتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ لال ہوں۔ کہ یہ ایسے مسلمان ہیں، انگریزوں کو بتاتے ہیں کہ تم تو ہو بے حیا لیکن ہم تم سے بھی 2 قدم زیادہ بے حیا ہیں۔ نہ رہن سے نہ سہن سے کبھی نہیں لگے گا کہ یہ مسلمان ہیں۔ آج وہ مسلمان آپ کو نظر آتا؟ آج اگر دین بچا ہوا ہے، مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ کس کا احسان ہے؟ حسین ابن علی کا احسان ہے۔ امام حسین نہ ہوتے یہ یزیدی حکومتوں کا سلسلہ چلتا رہتا اور دین کا خاتمہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ، تیسرا ورژن یہ لایا، پہلے خلیفے کے خلاف بول نہیں سکتے، پھر یہ کہا کہ جو بولے گا جہنمی، پھر یہ کہا جو بولے گا اس کا قتل بھی کیا ہے؟ جائز ہے، جس کے نتیجے میں قاضی شرح نے فتویٰ دیا کہ امام حسین کا قتل جائز ہے۔ میں نے کہا نا یزید نے بھی کسی مولوی سے فتویٰ لے کے کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا، تاکہ مجھے جواز اسلامی مل جائے کہ ہم قتل کرتے ہیں۔ اور امام حسین نے ان ساری احادیث کو جو رسول خدا کی طرف نسبت تھی کہ حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، اپنے قیام سے ان کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا کہ حسین و منی و انا من
حسین یہ سید شباب اہل جنت ہے، کیسے ممکن ہے یہ اپنے نانا کی سیرت پہ نہ چلے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُ یا علی۔ اب امام حسین کے بعد امام زین العابدین نے کس طریقے سے، میں نے کہا وہ جو نئے مسلمان تھے ان کو خریدا، خریدنے کے بعد ان کو مکتب اہل بیت کی تربیت دی، پھر ان کو پھیلا دیا پوری دنیا میں۔ ذہبی اپنی کتاب میں لکھتا ہے آپ کے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتے ہیں اپنے زمانے میں فقیہ ترین اگر کوئی بندہ تھا وہ محمد ابن علی تھے، اور اس زمانے میں اگر کوئی واقعاً لائق خلافت تھے وہ محمد ابن علی تھے، پانچویں امام۔ پانچویں اور چھٹے امام میں بنو امیہ اور بنو عباس میں جھڑپیں ہوئیں، معصومین نے موقع ڈھونڈا کہ علماء فرماتے ہیں پانچویں چھٹے امام تک منظم شیعوں کا کوئی گروہ نہیں تھا، بس دلوں میں امیر المومنین کی محبت تھی، لیکن جو بنیادیں تشیع کی بنانی تھی وہ پانچویں اور چھٹے امام نے بنائی کہ وضو کیسے کرنا ہے، معصوم نے بتایا سیرتنا سیرت النبی انا اسیر بسیرت جدی، کہ دیکھو اگر دیکھنا ہے کہ میرے نانا وضو کیسے کرتے تھے وضو کر کے دکھاتے تھے، حج کے احکام بتائے، روزے کے احکام بتائے، اصول دین بتائے، فروع دین بتائے، اپنے شیعوں کو تیار کیا مختلف مناظروں کے لیے۔ اتنا بڑا نیٹ ورک آپ کے پاس میں بنا دیا، یعنی مولا مدینے میں بھی رہتے تھے، کوفے بھی جاتے تھے، 3 جگہوں کو امام نے مرکز بنایا، مدینہ، اس کے بعد امام نے کوفہ، تیسرا جس کو امام نے مرکز بنایا وہ امام کی توجہ کس کی طرف تھی؟ ایران کی طرف تھی۔ اب کوفہ کی بنیاد خلیفہ ثانی کے زمانے میں کوفہ فوجی چھاونی تھا، یہ مسلمان جہاں جہاں سے آتے تھے فوجیں جمع کی جاتی تھی کوفے میں، فوج جمع ہوتی تھی، یہاں سے جنگوں میں جاتے تھے، پھر سارے غنائم کوفے میں آتے تھے، پھر لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ لیکن اتنی تیزی سے کوفہ آباد ہوا، کوفے میں سب سے زیادہ جو لوگ رہتے تھے وہ اشعری کہاں کے؟ یہ یمن کے آئے ہوئے لوگ تھے۔ یمنیوں کا ایک مسئلہ تھا، یمنی کبھی خلیفہ نہیں بن سکتے تھے کیونکہ یہ قرشی نہیں تھے، جس طرح امریکہ میں جو کالے ہیں ان کو بڑے بڑے عہدے نہیں دیے جاتے ہیں۔ اب یہ تو بائی چانس اوباما مثلاً وہاں کا پریزیڈنٹ بن گیا، یہ کبھی کبھی ایک بندے کو بنا دیتے ہیں، لیکن پوری ہسٹری میں دیکھیں کالوں کی اتنی ویلیو نہیں۔ تو کالے اپنے وجود کے اظہار کے لیے امریکہ میں کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر کالے آپ کو اسپورٹ میں نظر آئیں گے، باکسنگ میں نظر آئیں گے، سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں، سنگر بننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اس معاشرے میں اپنی ویلیو، اپنا نام بنا سکیں، جس معاشرے میں ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ لانے نہیں دیا جاتا۔ یمنیوں کا یہی حال تھا، یمنی خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، تو یمنی یا حافظ قرآن بنتے تھے یا یمنی بہترین جنگجو تھے۔ اب عبد الملک مروان نے، کیونکہ یمنی لڑتے بہت تھے، جنگجو تھے، تو ان کو کہا کہ آپ ذرا آگے کی طرف بھیج دو، تو بڑی تعداد یمنیوں کی 15 سے 20 ہزار یمنی ایران کے فتح ہونے کے بعد اس شہر اس میں داخل ہوئے، اور یہ یمنی جا کے مقام قم یعنی شہر قم میں جا کے یہ رکے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آپ سے قم سے آپ کو شیعوں کی ایک خیزش نظر آتی ہے، شیعہ وہاں سے نظر آتے ہیں۔ یہ اشعری المذہب یمن کے وہ جنگجو تھے جو وہاں پہ رکے۔ اب یمنیوں کے دل میں امیر المومنین کی محبت ضرور تھی۔ اب امام محمد باقر کیا کرتے ہیں؟ کچھ وقت مدینے کو دیتے ہیں، کچھ وقت جاتے ہیں امام باقر کوفے کو دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اہل بیت نے کام کیا کہ آج تک آپ تاریخ پڑھتے ہیں آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جناب مختار امام زین العابدین سے اجازت لی تھی کہ نہیں لی تھی۔ آج تک شیعہ کنفیوز ہیں جناب زید نے امام جعفر صادق سے اجازت لی تھی یا نہیں لی تھی۔ یعنی اس قدر اہل بیت چھپ کے کام کرتے تھے کہ دشمن بھی نہیں بول سکتا تھا کہ مثلا مختار نے کس سے اجازت لی ہے۔ نام تھا محمد ابن حنفیہ کا، لیکن ہڈنلی اجازت کس نے دی تھی؟ امام زین العابدین نے۔ جناب زید اس طرح عمل کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے یہ چھٹے امام سے الگ ہے، لیکن بعد میں جب امام فرماتے ہم اس کے عمل سے راضی ہیں تو پتہ لگتا ہے جناب زید کو بھی کس نے اجازت دی تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ 5ویں امام کے زمانے میں ایک شخص ہے عبداللہ اشعری، ایک فیملی کے 11 لوگ ہیں، یہ قم میں رہا اور اس نے کسی کو نہیں بتایا میرا مکتب کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے۔ اچانک سے اس کا بیٹا موسیٰ اشعری وہ اعلان کرتا ہے مکتب اہل بیت کے اظہار میں، کہ اہل قم کو بتاتا ہے کہ میں کس کے مکتب کا ماننے والا ہوں، میں شیعۃ علی بن ابی طالب ہوں۔
کہتے ہیں اس کے اظہار کے نتیجے میں تقریباً 20,000 لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اس مکتب کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ اب یہ وہ بندہ ہے جس پہ حکومت کی توجہ نہیں، اور حکومت اتنی پریشان ہے کہ یہ کب ملا محمد ابن علی سے، امام باقر سے، یہ کب ملا، کب شیعہ بنا، اور اس کی فکر کب اہل بیت والی بنی، اور اچانک اس نے اعلان کر دیا۔ یہ بھی امام خط بھیجتے تھے کہ اب یہ وقت تقیے کا وقت ہے، یہ وقت تمہارے مکتب کے اظہار کا وقت ہے، کہ پورے قم کے افراد، قم اور کاشان، پھر امام کو خط جاتا ہے اہل کاشان کا کہ مولا آپ اپنی طرف سے کوئی نمائندہ بھیجیں۔ پھر امام بیٹا ہے ان کا علی ابن محمد، ان کو کاشان کی طرف بھیجتا ہے، جو کاشان کی مسجد میں 3 سے 4 سال تک درس دیتے ہیں، مکتب تشیع کا، تفسیر دیتے ہیں، فقہ سکھاتے ہیں، شیعت کی بنیادوں کو وہاں پہ مضبوط کرتے ہیں، اور بعد میں اٹیک ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اس قدر شیعہ بڑھ گئے، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ آج بھی وہ مومنین جو ایران جاتے ہیں، میں کہوں گا آپ اس امامزادے کی ضرور زیارت پہ جائیں، جن کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے برابر ہے، علی ابن محمد۔ یہ کاشان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ مدفون ہے۔ آغائے مرعشی نجفی کے زمانے میں یہ جو جہاں پہ ان شہداء کی قبور، یہ بالکل امام حسین کی طرح ان کو شہید کیا گیا۔ تقریباً یہ 80-90 ساتھی تھے آپس میں جن کو شہید کیا، اور سیم امام حسین کی طرح ان کا گلا کاٹا گیا، اور ان شہداء کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ فرزند امام محمد باقر ہے۔ آغائے مرعشی نجفی کے زمانے میں آج بھی وہاں کا ایک خادم زندہ ہے، شاید 90 سال کا ہوگا، اس کی ڈاکیومنٹری بھی انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ معجز اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آغائے مرعشی نجفی کو وہاں پہ بلایا گیا۔ کیوں بلایا گیا؟ کیونکہ امام بارگاہ یا اس شہید کے مقبرے کی زمین پہ اختلاف ہو گیا۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ، اگر ایک بندہ ہے اولاد نہیں ہے، وہ اپنی ملکیت وقف کر دیتا تھا فلاں امام زادے کے نام پہ۔ جتنے امام رضا کے موقوفات ہیں کسی امام کے نہیں ہیں، یعنی مشہد کی شاید 30% زمینیں کس کی؟ امام رضا کی ہیں۔ لوگوں نے زمینیں، لوگوں نے باغات۔ جناب فاطمہ معصومہ کی جہاں قبر ہے، یہ بھی ایک مومن کا باغ تھا، اس نے اپنی زندگی میں باغ کس کو دے دیا؟ جناب معصومہ قم کو دے دیا، اور بی بی وہاں پہ کیا ہوئی؟ دفن ہوئی۔ تو زمین کا اختلاف ہوا، ان کو کاغذات نہیں مل رہے تھے، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ پرانی الماڑی میں کاغذ رکھے تھے، دیواریں بن چکی ہیں، شاید دیواروں کے پیچھے الماڑیاں چھپی ہوئی ہوں، تو انہوں نے کچھ کھدائی شروع کی۔ جب کھدائی شروع کی تو باقاعدہ جیسے کسی دروازے پر دیوار بنائی گئی ہو، وہ دیوار گری اور اندر ایک سرنگ تھی۔ اب کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی، ایک بندہ اندر گیا اور اس نے دیکھا وہاں پہ کوئی 27 کے قریب 28 کے قریب تابوت پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ خوف کے مارے باہر آیا، اور انہوں نے کہا کہ قبلہ ہمیں جرت نہیں، آیت اللہ مرعشی نجفی کو بلایا جائے۔ آغائے مرعشی نجفی کے زمانے میں وہ کاشان گئے، تو خود بہت بوڑھے تھے، اگر وہاں جانا چاہتے تو تھے، لیکن انہوں نے کہا کہیں زخمی نہ ہو جاؤں، لہٰذا میں اوپر ہوں۔ انہوں نے اپنے نمائندے کو نیچے بھیجا کہ اندر جو کاغذات ہیں وہ بھی لے کر آ، اور بتاؤ اندر کیا ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا اس دروازے کے اندر کیا ہے۔ یعنی جہاں ان کی زری ہے، یہ نیچے ایک سرداب ٹائپ جگہ ہے جہاں کا دروازہ ٹوٹا تھا۔ تو آج بھی وہ خادم حرم زندہ ہے جو نیچے گیا تھا، اس کی ڈاکیومنٹری پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جب ہم اندر گئے، اور سرداب کے نیچے کئی تابوت پڑے ہوئے تھے، سارے جو تابوت تھے ان پہ کیلیں لگی ہوئی تھی، بند تھے، لیکن 3 سے 4 تابوت کھلے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں جب ہم نے تابوت کا تختہ اوپر سے ہٹایا تو ہمیں صحیح سالم جسم اس تابوت کے اندر نظر آئے۔ کسی کے سر پہ چوٹ تھی، کسی کے بدن پہ زخم تھے، بالکل صحیح سالم۔ یہ خادم کہتا ہے جب ہم نے ان کو دیکھا کہ صحیح سالم بدن تابوت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہم آپس میں اتنی آہستہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا یہ لوگ سو رہے ہیں، کہیں ہم تیز بات کریں گے کہیں یہ جاگ نہ جائیں۔ پھر یہ باہر آئے، ان کو وہ کاغذات میں ملے، پھر ایک تختی تھی جس پہ سارے شہداء کے نام لکھے تھے، پھر ان کی شہادت کیسے واقع ہوئی، کس زمانے میں شہادت واقع ہوئی، کس نے ان کو شہید کیا، یہ تاریخ وہاں سے ملی، یہ باہر لے کر آئے، پھر اس کو چھپوا کے آغائے مرعشی نجفی کے زمانے میں وہاں لگایا گیا، اور یہ معجزہ طور پہ پھر لوگوں نے وہاں پہ آنا شروع کیا۔ کتنے امام زادے، یعنی ایک قم میں اعلان ہوا شیعت کا، قم کے جنوب میں آپ جائیں کاشان، قم کے شمال میں جائیں شہر رے، یعنی قم سے شیعت نکلی کاشان تک گئی۔ شہر رے میں امام زادے حمزہ جن کو شہید کیا، اس کے بعد عبدالعزیز حسنی کو معصوم نے بھیجا، پھر وہ وہاں پہ شہید ہوئے۔ یہ لوگ آتے گئے جن کی زیارتوں کا ثواب، معصومین نے کہا کس کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے؟ امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے۔ یہاں سے شیعت نکلتی ہے، پھر یہی اہل قم سمرقند جاتے ہیں،
بخارا جاتے ہیں وہاں تک شیعت بڑھ جاتی ہے، بخارا سے یہ آگے بڑھتے ہیں بغداد جاتے ہیں، بغداد میں شیعت کو پھیلاتے ہیں، پھر یہی اہل قم اصالتاً یمن کے تھے، آئے کوفے سے تھے، شیعت بڑھائی قم میں، پھر یہ بغداد سے سفر طے کرتے ہیں جبل العامل کی طرف، جبل العامل لبنان میں، پھر جبل العامل سے علماء صفویہ کے دور میں ایران آتے ہیں، جس میں آپ آیت اللہ بہاؤالدینی کا نام سنتے ہیں یا آغا آملی کا نام سنتے ہیں، یہ آمل کے علماء تھے، جبل العامل سے آئے۔ اس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نیٹ ورک کو اہل بیت نے پھیلایا۔ امام محمد باقر یہ پہلے امام ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ وکیل بنائے۔ پہلے صرف اصطلاح آتی تھی کہ یہ ہمارا صحابی ہے، امام کے زمانے میں صحابی کی اصطلاح، خادم کی اصطلاح، صراف کی اصطلاح نکلی، وکیل کی اصطلاح نکلی۔ امام نے ڈیوٹیز کو آپس میں بانٹا، اتنا بڑا نیٹ ورک معصومین نے بنایا کہ امام نے اپنے بندے رکھے کہ یہ سارا خمس جمع کرتے تھے، پھر شیعوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں جو اسلامک بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن معصوم نے یہ کانسیپٹ دیا کہ اس جناب نے 1000 دیا، اس نے 10,000 دیے، اس نے 5,000 دیے، پھر امام نے ایک صحابی کو اس کی ذمہ داری دی کہ تم سب کا مال جمع کرو گے۔ اس نے مارکیٹ میں اپنا بہت بڑا کپڑے کا دکان لگایا، پھر اسی کی آمدنی سے وہ شیعیان اہل بیت میں کیا کرتا تھا، تقسیم کرتا تھا۔ کہ 7ویں امام کے زمانے میں اتنے وکیل بڑھ گئے کہ وکیلوں کی تعداد بڑھ گئی۔ کوئی وکیل اہواز کی طرف بھیجا گیا، کوئی وکیل نیشاپور کی طرف بھیجا گیا، کوئی وکیل قم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ وکلا تمام تر شیعوں سے کلیکشن کرتے تھے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لاتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ حکمرانوں کی نگاہ نہیں تھی، لیکن اتنے مضبوطی سے کام کرتے تھے، فی السر چھپ کے کام کرتے تھے کہ مطلب لوگوں کا پیسہ بھی جمع کرنا، ڈائری میں ان کے نام بھی لکھنا، اور دشمن کو بھنک بھی نہیں پڑتی تھی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور اہل بیت کا نیٹ ورک کیسے چل رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک امام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے موسیٰ بن عبداللہ۔ یہی وہ بندہ ہے جس نے اپنے مذہب کا کیا کیا تھا، آشکار کیا تھا کہ ہمارا مذہب ہے۔ اب ایک مولا کے شاگرد کی مثال دوں، ابو جعفر۔ امام نے مناظر تیار کیے تھے، اس کو کہا کہ تمہارا کام ہے مناظرہ کرنا، کچھ کو کہا کہ تمہارا کام ہے صرف جاؤ بستیوں میں حدیثیں سناؤ، کچھ کو کہا کہ تمہارا کام ہے احکام سناؤ، کچھ کو کہا کہ تمہارا کام ہے کلیکشن کرو۔ لوگوں کو ڈیوٹیز دے کے امام نے بانٹا۔ یہ ابو جعفر، یہ چھٹے امام کے زمانے میں بہترین مناظر، یہ کہتے ہیں جواب اس کے آستین میں رہتا تھا، یہاں سوال ہوا اس نے ٹھک کر کے کیا کر دیا، جواب دے دیا۔ ان کو بلایا حضرت زید نے، بیٹے ہیں امام زین العابدین، کہ ابو جعفر، یہ رؤسائے شیعہ میں سے مانا جاتا تھا، لوگ اس پہ بڑا بلیو کرتے تھے، کہ ابو جعفر مانتے ہو کہ ہم آل رسول ہیں؟ اب اخلاق دیکھیے، احترام بھی رکھتے تھے اور اپنی بات بھی پہنچاتے تھے۔ کہ جی آپ فرزند رسول ہیں۔ کہ ابو جعفر اگر میں قیام کروں، اگر ہم اہل بیت میں سے کوئی قیام کرے، کیا تو ہمارا ساتھ دو گے؟ ابو جعفر نے کہا کہ جناب زید، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، فرزند امام ہیں، کہ اگر آپ کے بابا کہیں اور اگر آپ کے بھائی کہیں یا آپ کے چچا کہیں تو میں قیام کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ اگر میں کہوں میرا ساتھ دو گے؟ سیدھا جواب دیا کہ نہیں، آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ کہا کیوں نہیں دو گے ساتھ؟ کیا میں فرزند زین العابدین نہیں ہوں؟ کہا دیکھیے، اللہ نے ایک جان دی ہے اور ایک امام دیا ہے، تو اس جان کو اسی امام پہ ہی قربان کروں گا اگر وہ میرے مولا کیا دیں گے، حکم دیں گے۔ کہ ابو جعفر تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں پتا کہ امامت کیا ہے؟ کہ میرے بابا نے زین العابدین نے مجھے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، کہ جب کھانا گرم ہوتا تھا پھونک پھونک کے دیتے تھے کہ میری زبان جل نہ جائے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ میرے بابا نے مجھے علم نہیں دیا کہ امام کون ہوتا ہے؟ اب دیکھو، ایک طرف امام کا بیٹا، ایک طرف شاگرد امام جعفر صادق جو بحث کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ امام کے بیٹے کے ساتھ۔ جواب سنیے ان کا، کہ آپ مجھے میرے بابا نے نہیں بتایا ہوگا کہ امام کون ہے، مجھے امامت کا درس دے رہے ہو کہ اگر امام کہے گا تو جان دوں گا، میرے لیے جان قربان نہیں کرو گے۔ ابو جعفر نے کہا دیکھیے، کیونکہ آپ کے بابا کو آپ کی آخرت کی بڑی فکر تھی، تو شاید ان کے ذہن میں ہو وہ کچھ بتائیں اور آپ نہ مانیں، لہٰذا شاید انہوں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن مجھے تو پتا ہے کہ امام کون ہے۔ کہ تم یہ کیسے بول سکتے ہو؟ کہ میں حسن ظن رکھ کے بتا رہا ہوں۔
کہ آپ تو قرآن کو مانتے ہیں، حضرت یعقوب نے اس میں آپ کی برائی میں نہیں کر رہا، پھر ادب کر رہے ہیں، اخلاقاً بتا رہے ہیں کہ میری جان آپ پہ قربان، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا۔ لیکن قرآن میں حضرت یوسف کو یعقوب نے منع کیا نا کہ بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہا خواب نہ بتایا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور اگر خواب بتاتے تو اللہ جانے بھائی کیا کرتے۔ کہا ہو سکتا ہے آپ کو نہ بتایا ہو کہ آپ کا بھائی امام ہے، کہ کہیں دل میں حسد نہ پیدا ہو، یہ چیزیں نہ پیدا ہوں۔ آغائے خوئی لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس واقعے کو پڑھ کے ایک ظریف نقطے کا پتہ چلتا ہے، ایسا نہیں کہ زید کو پتہ نہیں تھا امام کون ہے، لیکن یہ اتنے مصمم تھے کہ ان کے کلام میں بھی یہ ظاہر نہیں کرتے کہ کون کس کا ماننے والا ہے، کہ امام کا دوسرا صحابی جس کو امام نے یہ ساری ذمہ داری دی کہ وہ خمس کو جمع کرے، مال کو جمع کرے، اس کا نام تھا معلّہ، چھٹے امام کے زمانے میں۔ مولا جب حج کے لیے روانہ ہوئے، ایک بدبخت تھا داؤد، اس کو پتا چلا کہ جعفر ابن محمد حج پہ گئے۔ امام جعفر صادق سے بہت ڈرتے تھے یہ لوگ، اتنا رسوخ تھا امام جعفر صادق کا مدینے میں، مدینے پہ کنٹرول، عراق پہ کنٹرول تھا، ایران پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کنٹرول ہو چکا تھا۔ تبھی آپ سوچیں کہ مامون امام رضا کو ولی عہد بناتا ہے اور ایران لاتا ہے، اس قدر انہوں نے شیعت کے نیٹ ورک کو پھیلا دیا تھا۔ سمرقند تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نیٹ ورک، مال نہیں، دولت نہیں، لیکن خمس کے نظام کو وکلا آرگنائزیشن آف لا بنائی اہل بیت علیہ السلام نے۔ یہ مت سمجھیے کہ آج مجتہدین نے وکیل بنا کے کوئی نیا کارنامہ کیا، یہ اہل بیت کی روش ہے کہ مال کو جمع کیا جائے، پھر کس کو تقسیم۔ یہاں تک اہل بیت فرماتے تھے کہ سامرہ میں ہمارے سامرہ جب جاؤ تو فقراء اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں مال تقسیم کیا کرو، کیونکہ جب 11ویں امام کا زمانہ آیا اتنا سخت زمانہ تھا کہ کسی کو امام سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ مولا کے شیعہ کیا کرتے تھے، فقیر بن کے محلے میں جاتے تھے، پہلے دن گئے آدھے محلے تک، کوئی رینگتا ہوا جاتا تھا، کوئی ایکٹنگ کرتا تھا میرا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، پھر جاتے تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ ہے۔ اب حکمران کیا سمجھتے تھے، فقیر ہے، پھر امام دروازہ کھولتے تھے، ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیتے تھے اور ایک خط بھی دے دیتے تھے، اس طرح معصومین سے حدیث لیتے تھے تو دوسرے شیعوں تک پہنچاتے تھے۔ اب ظاہر ہے گھر میں کھانا بنانا ہے، حکمران کھڑے رہتے تھے، ان کے سپاہی کھڑے رہتے تھے، جاسوس کھڑے رہتے تھے، لیکن گھر میں تیل کی ضرورت ہے تو دیگیں آتی تھی، 2 دیگوں میں تیل ہوتا تھا، 1 دیگ میں سوالات ہوتے تھے، واپسی پہ دیگیں خالی جاتی تھی، پھر وہ تینوں دیگوں میں اہل بیت علیہ السلام جوابات لکھتے تھے۔ کہ ایک شخص کہتا ہے جب امام کے گھر کی طرف لکڑیاں جا رہی تھیں تو کہتا ہے پل پہ یہ گدھا گاڑیاں جو بھی تھی لکڑی لے کر جا رہی تھی، یہ پھنس گئی۔ پھنسنے میں کیا ہوا کہ ایک موٹی لکڑی تھی وہ اس ریڑھی سے نیچے گری، کہتے یہ جیسے نیچے گری تو یہ 2 ٹکڑوں میں بدلی، جب 2 ٹکڑے ہوئے اس کے بیچ میں بہت بڑا خط لکھا ہوا تھا جو رسم الخط امام حسن العسکری کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سے شیعہ یہاں کے خط وہاں لے جاتے تھے۔ اب یہ امام کا صحابی جس کو امام نے ہیڈ آف دا مال بنایا ہوا ہے، یعنی جتنا خمس آتا تھا یہ اس کو تقسیم کرتا تھا۔ آپ کے چھٹے امام حج پہ جاتے ہیں، معلّہ اس کا نام ہے، وقت کا حاکم، وہاں کا والی اس کو پکڑتا ہے، زندانی کرتا ہے، اور جب زندان میں ڈالتا ہے اس امام کے چاہنے والے کا سر قلم کر دیتا ہے۔ کہتے چھٹے امام جب مدینے میں پہنچتے ہیں پوری رات مصلی پہ بیٹھ کر امام اس اپنے صحابی کے لیے گریہ فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدایا جس نے اسے قتل کیا اسے سزا دے، اور پھر اس لئی کا قصاص بھی کرواتے ہیں اور اسے امام واصل جہنم بھی کروا دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص آیا آپ کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا مولا ہمارے لیے مصیبت کبریٰ ہے کیونکہ جناب معلّہ شہید ہو گئے۔ امام نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو مصیبت ہے، لیکن معلّہ کے اندر ایک مسئلہ تھا۔ اب ایک طرف یہ اتنا صاحب کرامت ہے کہ جب زندہ تھا امام کے پاس آتا ہے اور امام کہتے ہیں کہ معلّہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ اب یہ مدینے میں تھے، اس کے بچے تھے کوفے میں، کہتا مولا مجھے اپنے بچوں کی بڑی یاد آئی ہے۔ تو امام کہتے ہیں آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کرتا ہے، اس کے چہرے پہ چھٹے امام ہاتھ پھیرتے ہیں، جب ہاتھ پھیرتے کہتے ہیں آنکھیں کھول، جب آنکھیں کھولتا ہے تو یہ کوفوں میں اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے۔
بچوں سے مل لیتا ہے، پھر امام کہتے ہیں آنکھیں بند کر، پھر امام ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر یہ خود کو کہاں پہ پاتا ہے؟ مدینے میں پاتا ہے۔ مطلب اہل سر بھی تھا کہ معصوم اس کو طی العرض بھی کراتے تھے۔ اپنی زندگی میں امام نے اسے ایک نصیحت کی تھی، فرمایا معلّہ ہمارے حق کا دفاع کرنے میں اتنے جذباتی نہ ہوا کرو، کیونکہ اس کے خون میں تھا کہ دفاع کرے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اب دشمن کبھی کبھی اسے تنگ کرتا تھا، کسی محفل میں بیٹھا ہوتا تھا اور اگر امام جعفر صادق کو کسی نے برا کہا، یہ فوراً کھڑا ہو کے دفاع کرتا تھا۔ اس دفاع کے نتیجے میں یہ پہچانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مارا گیا۔ تو جب اس نے کہا کہ مولا یہ مصیبت کبریٰ ہے، امام نے فرمایا مصیبت کبریٰ تو ہے، لیکن یاد رکھنا دشمن کی جنگ ہمارے لیے آسان ہے، اگر ہم سے لڑیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن ہمارا راز فاش کرنا، ہماری حدیثیں بتانا، راز سے مطلب یہ ہے کہ خود کو یہ دکھلانا کہ میں شیعہ ہوں، فرمایا یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ اگر تم نے خود کو ظاہر کر دیا کہ میرے شیعہ ہو، امام نے فرمایا یا سولی پہ چڑھایا جائے گا یا تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا اس معاشرے میں اگر کام کرنا ہے تو اصحاب سر بن کے کام کرو، اور اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا کہ آپ کی جتنی فقہ اربعہ ہیں، وہ زمانہ جو جبر گرائی کا زمانہ تھا، جس میں کہتے تھے اگر کوئی مر گیا تو اللہ کی مرضی سے، اگر کوئی جیا تو اللہ کی مرضی سے، یہاں امام نے فرمایا الامر بین الامرین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مثلا امام کے پاس دو لوگ آتے تھے، کس طرح معصوم تربیت کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ مولا اللہ طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کو انڈے میں ڈال دے، تو امام کسی کو کہتے تھے ہاں۔ دوسرا آیا، مولا اللہ طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کو انڈے میں ڈالے، امام نے کہا یہ من امر محال ہے۔ اب دیکھیے ایک سادہ بندہ جس کی تربیت کرنی، ایک پڑھا لکھا بندہ۔ اب جو مجلس کراچی میں پڑھی جاتی ہے وہ پنجاب میں آپ نہیں پڑھ سکتے، ہر مجمع کا اپنا ایک کیٹیگری ہوتی ہے سمجھنے کی۔ اعتراض کیا کہ مولا اسے آپ نے کہا کہ اللہ دنیا کو انڈے میں ڈال سکتا ہے، دوسرے کو آپ نے بولا یہ امر محال ہے۔ امام نے کہا اس کا جتنا علم تھا میں نے اتنا ہی اسے جواب دیا۔ اس سے کہا کہ اللہ دنیا کو انڈے میں ڈال سکتا ہے، تو اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ تو امام نے کہا دیکھو تمہاری آنکھ انڈے سے بھی چھوٹی ہے، اور تم اتنے مجمع کو دیکھ رہے ہو، دنیا کو دیکھ رہے ہو، درخت کو دیکھ رہے ہو، تو پوری دنیا آ گئی نا انڈے سے چھوٹی آنکھ میں۔ اور اس نے کہا مولا ماشاءاللہ واہ واہ، نعرہ مار کے نکل گیا کہ مولا آپ نے کیا بات کر دی، اس کی عقل اتنی۔ امام نے کہا اگر میں دوسرے کو بولتا نا، وہ آیا تھا بصرے سے، بڑا مولا کا تیز صحابی تھے، امام نے کہا اگر میں اسے بولتا نا کہ دنیا آنکھ میں جس طرح سما گئی ہر چیز تو دنیا جا سکتی ہے، تو یہ مجھ پر اعتراض کرتا، کہتا مولا یہ درخت، یہ چاند، یہ ساری چیزیں، اس کا عکس میری آنکھ میں، یہ تو میری آنکھ میں نہیں گئے۔ ابھی کیمرے سے میری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اب یہ تو نہیں میں کیمرے میں گھس گیا ہوں، یوٹیوب پر مجالس پڑھ، یہ تو نہیں سارے مولانا یوٹیوب کے اندر ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پر میں نہیں، عکس چلا جاتا ہے کیمرے کے اندر، یوٹیوب میں عکس ہے، آپ نہیں ہو۔ تو کہا دنیا نہیں گئی آنکھ میں، آنکھ میں دنیا کا عکس گیا، تو وہ مجھ پہ اعتراض کرتا۔ تو امام نے اسے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ امر محال ہے، اور محالات پہ اللہ کی قدرت جاری نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرے مکاتب جو تھے، مکاتب اشعری، جن کا یہ نتیجہ ہے کہ خدا چاہے تو یزید کو جنت میں بھیجے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ تو یہ وہ ذہنیت رکھنے والے جو کہتے تھے اللہ دنیا کو انڈے میں بھی ڈال سکتا ہے، تو جب دنیا انڈے میں جائے تو پھر یزید بھی جنت میں جا سکتا ہے بھائی، وہ عقیدہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو کہا بھائی اونٹوں کی قطار کو کیا خدا سوئی سے؟ اب یہ زمانہ ہے چھٹے امام کا، جہاں پہ ایسے فکری سوالات ہو رہے، توحید خدا میں، قدرت خدا میں، قرآن حادث ہے، قرآن قدیم ہے، یہ مباحث علمی، ان کا جواب کون دے رہا ہے؟ چھٹے امام۔ یہ وہ زمانہ غلات کا زمانہ، یہ وہ زمانہ نصیریت عروج پر ہے، یہ وہ زمانہ صوفیہ عروج پر ہے کہ چھٹے امام پہ اعتراض کرتے آپ نے اچھا لباس پہنا، ہم آپ کے بابا علی کی طرح لباس پہن رہے ہیں۔ امام رضا پہ اعتراض کرتے آپ اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہمیں دیکھیے ہم کھجوروں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اس معاشرے میں اہل بیت کیا کر رہے؟ اصلاح معاشرے کہ ذہبی کہتا ہے کہ 5ویں امام افقہ الرجال تھے عرب میں، ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ اگر خلافت کے لیے کوئی واقعاً ہو سکتا تھا وہ محمد باقر تھے۔
امام نے اسے جواب دیا یہ امر محال ہے، یہاں پہ یہ مکتب عقلانیت کا مکتب ہے، یہاں پہ یہ ساتھ ہمیں جوڑا، ورنہ آج بھی ہم جبر کے قائل ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ کا امام کیسے؟ امام نے فرمایا دیکھو یہ امر محال ہے اور محالات پہ خدا کی قدرت نہیں چلتی۔ کیا مطلب ایک چیز کو اللہ نے محال بنایا، خدا خود اپنے قانون کو نہیں توڑتا۔ اللہ نے انڈے کو چھوٹا بنایا، اللہ نے دنیا کو بڑا بنایا، اللہ نے انڈے کو کمزور بنایا، اللہ نے دنیا کو مضبوط بنایا، تو کمزور میں مضبوط نہیں جا سکتا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ کہاں اللہ کر سکتا ہے ایک صورت میں، یا انڈے کو بڑا کرے یا دنیا کو چھوٹا کرے، لیکن اپنے بنائے ہوئے قانون کی مخالفت خدا کیسے کرے گا؟ یہ امر محال ہے۔ ایک چیز کو خدا نے ضعیف بنایا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے یہ ضعیف ہو۔ اب اگر ضعیف کے اندر قوی جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا اپنے قانون کو بدلے، اس ضعیف کو قوی بنائے اور اس قوی کو کیا بنائے؟ ضعیف بنائے، تبھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ عقلانی دلیلیں دیتے تھے، اپنے شیعوں کو تیار کرتے تھے، بڑے بڑے مناظرے ہیں اصحاب امام کے، مسجد میں جاتے مناظرہ کر رہے ہیں، حاکم وقت کی دربار میں جا رہے ہیں مناظرہ کر رہے ہیں، لوگوں کی فکری تربیت کی۔ اور اس معاشرے میں اتنے بزرگان تھے، لیکن اگر کسی کو باقر العلوم بولا گیا وہ آپ کے امام کو بولا گیا کہ علم کا چراغ ہے۔ بڑے بڑے لوگ آ کر فقہی مسائل آپ کے امام سے پوچھتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ امام کے خطبات، وہ امام کی فقہی روایات، تبھی ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ جعفری، کیونکہ ایسا زمانہ جس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت ملا۔ پھر امام رضا، امام نقی، امام جواد، امام ہادی، ان اماموں نے شیعوں کی تربیت کی امام زمانہ کے لیے۔ یعنی چھٹے امام کے زمانے میں جب چھٹے امام ذکر کرتے تھے 12ویں امام کا تو ان کے احترام میں خود کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ جو ہم شیعہ امام زمانہ کے نام پہ کھڑے ہوتے نا، یہ چھٹے امام سے، یعنی اپنے فرزند کے لیے کہہ رہے ہیں روحی لکل فدا، میری جان مہدی پہ قربان ہو جائے، کہ وہ ہمارے امر کو آ کے زندہ کرے گا، ہماری ساری محنتیں، ہمارا سارا خون جو ہم نے راہ خدا میں دیا ہے اس کو آ کے ہمارا بیٹا کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ اب یہاں سے شیعوں کی تیاری، اب شیعہ فقہی طور پہ مضبوط، اصولی طور پہ مضبوط، فروعی طور پہ مضبوط، خمس دینے لگے، وکلا کا سسٹم بن چکا، امام کو پہچان سکے۔ اب تیاری کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ حضرت مہدی کے لیے۔ اب عجیب ہے، کوئی ایسے شیعہ بھی تھے جو 10 سال گزر جاتے تھے اپنے امام سے ملتے نہیں تھے، مطلب موقع نہیں تھا۔ کوفے میں ہے 10 سال امام کو نہیں دیکھا، لیکن امام کے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ پھر 7ویں امام کے بعد آپ کو ایک نئی روش نظر آتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، کہ اہل بیت نے شیعوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کم کر دیا۔ آپ نے خط بھیجا، مولا مجھے فقہی مسئلہ ہے، اس کا جواب سنائیے۔ امام نے فرمایا میں نے اپنا شاگرد بھیجا ہے، اس سے پوچھو، جو وہ کہے وہ ہمارا قول ہے۔ مطلب ٹریننگ دے رہے ہیں، غیبت کبریٰ میں جب مولا جائیں گے امام تو نہیں ہوگا، ہم نے رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ مجتہدین کی طرف کرنا ہے، کہ جو اس کا قول وہ میرا قول، ہم ٹرینڈ کر کے بھیج رہے ہیں، اب لہٰذا جو یہ کہے گا تم نے اس پہ فعل انجام دینا ہے۔ تبھی آپ مختلف خطوط، یعنی احواز سے ایک بندہ آتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں، کہتا مولا حکومت نے میرے اوپر بہت لمبا چوڑا ٹیکس لگایا ہے، بے گناہ لگایا ہے، مولا میں دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن وہاں پہ جو افسر ہے وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ امام نے ایک خط لکھا اور خط میں 2 جملے لکھے، کسر اخاک، اپنے مومن بھائی کو خوش کر، اگر اسے خوش کرے گا تو سمجھ تو نے مجھے خوش کیا۔ کہتا میں واپس گیا، اس امیر یا والی جو بھی تھا دروازے پہ دستک دی اور میں نے چھٹے امام کا خط اسے دکھایا۔ کہتے اس نے خط پڑھا، خط کو چوما، اپنے غلام کو کہا کاپی لائی، دیکھا کتنا مالیات ہیں، حساب و کتاب کیا، کہا واقعی تیرا بنتا نہیں، کہا اس پہ لائن لگا، مالیات نہیں لی اس سے۔ کہا خوش ہوئے؟ اس نے کہا خوش ہوا۔ کہا جس زمین اور جس قالیچے پہ بیٹھے ہو یہ بھی لے جا۔ کہا خوش ہوئے؟ کہا خوش ہوا۔ کہا یہ میرا بہترین اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ بھی لے جا۔ کہا خوش ہوئے؟ کہا خوش ہوا۔ کچھ پیسے اسے دیے، کہا یہ بھی ساتھ میں لے جا۔
کہ خوش ہوئے کہ خوش ہوا، کہ آگے کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے آ کے بتانا، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ کہتے اگلے سال میں گیا مدینہ، چھٹے امام سے من، امام نے کہا بتا تمہارا مسئلہ حل ہوا؟ کہ مولا قرضہ بھی معاف کروایا، قالیچہ بھی دیا، اونٹ بھی دیا، پیسے بھی دیے۔ امام نے فرمایا واللہ اس نے مجھے بھی خوش کیا، میرے دادا کو بھی خوش کیا، میرے نانا کو بھی خوش کیا، میری ماں فاطمہ الزہرا کو بھی خوش کیا۔ یہ تعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کے ساتھ بنایا ہوا تھا۔ تبھی آپ کو پھر شیخ مفید و شیخ طوسی انشاءاللہ چھٹے امام پہ کافی گفتگو ہے، وہ کل کی مجلس میں کریں۔ اس طریقے سے اہل بیت نے ایک نیٹ ورک مضبوط کیا اور شیعوں کے ساتھ جڑا۔ آج اگر ہمارے پاس آج کیا نیٹ ورک ہے شیعوں کا؟ آج واللہ بھرمار ہے اجتہاد کے خلاف۔ پڑھے لکھے نوجوان کہتے مولانا یہ دلیل وہ دلیل، میں کہتا ہوں عقل کی طرف رجوع کرو، مرکزیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خمینی مجتہد نہ ہوتا کبھی انقلاب نہ لاتا، شیرازی بزرگ مجتہد نہ ہوتے کبھی اتنی بڑی آرگنائزیشن، برٹن کی آرگنائزیشن جو تمباکو بیچنے آئے تھے وہاں پہ، اس کو بند نہ کروا پاتے۔ سیستانی مجتہد نہ ہوتے کبھی عراق نہ بچتا۔ حسن نصر اللہ نمائندے ولی فقیہ نہ ہوتے، ولی فقیہ مجتہد ہے تو ولی فقیہ ہے۔ شیعت کی بقا اس میں، شیعت کی بقا نظام خمس میں ہے۔ آج لوگ اس چیز کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ مراجع جو امام زمانہ سے ملتے تھے، شیخ عباس قمی مفاتیح جنان جن کی آپ دعائیں پڑھتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں شیخ علی، جن کو محدث زادے یعنی حدیث نقل کرنے والے کا بیٹا۔ ایک واقعہ بھی ہے شیخ عباس قمی کا مفاتیح جنان میں، آج وقت نہیں، کل عرض کروں گا، جس میں یہ ثابت ہے کہ واقعی امام ایک شخص جب مراجع کو خمس دینے جاتا ہے اور امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک لمبا واقعہ شیخ عباس قمی کا، لیکن ربط مصیبت کے لیے ان کے بیٹے کا واقعہ نقل کروں۔ شیخ علی قمی محدث زادے، یہ مولا کے ذاکر تھے، مجالس پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں 20 سال میں نے ذکر مصیبت ابی عبداللہ الحسین پڑھا، 20 سال۔ کہتے ہیں ایک محرم کے بعد میرے گلے میں مسئلہ ہوا، فرماتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہا شیخ علی آپ کو گلے کا کینسر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا علاج ہوگا کہ نہیں؟ اب دیکھیے ایک خطیب کے پاس کیا ہے؟ گلا، گلا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک ڈرائیور کے پاس کیا ہے؟ گاڑی، گاڑی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک رائٹر کے پاس کیا ہے؟ قلم، قلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک ایکٹر کے پاس کیا ہے؟ چہرہ، چہرہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ذاکر امام حسین کے پاس گلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، گلا ہے تو ذاکر ہے، گلا نہیں تو ذاکر نہیں۔ کا شوق لگا سن کے، کینسر ہو گیا گلے کا۔ میں نے کہا علاج ممکن ہے؟ کہ شیخ علی علاج تو ہوگا لیکن ایک شرط ہے، اگر عمل کرو تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ کیا کروں؟ کہا 20 مہینے تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، صرف نماز کی حد تک نماز پڑھو، کسی سے بات کرنی ہے لکھ کر دو، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے لکھ کر دو، لیکن کلام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر بات کرو گے یہ گلے کی جو تارے ہیں تمہارے آواز کی تارے وہ ڈیمیج ہو جائیں گی اور ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے، ان پہ زور نہیں لاؤ، اگر چاہتے ہو ہم علاج کریں اور کینسر سے بچو لہٰذا یہ کرو۔ شیخ علی کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے کئی مہینے گزرے میں نے کسی سے بات نہیں کی، کوئی کام تھا میں لکھ کر دیتا تھا، لیکن شیخ علی کہتے ہیں محرم کا مہینہ آیا، ایک ذاکر امام حسین جو 20 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں، نوحہ خوانی کر رہا ہوں، مصائب حسین پڑھتا ہو، اور ایک ایسا وقت آئے وہ بول نہ سکے، یا آپ اس ذاکر سے پوچھئے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ کہتا پہلی محرم آئی بہت رویا کہ مولا توفیق چھن گئی، اب میں آپ کا ذکر نہیں کر سکتا، اب میں آپ کے مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ شیخ علی کہتے ہیں 6-7 محرم کا دن آیا، سو گیا، کہتے خواب کے عالم میں غالباً اپنے بابا کو یا کس کو دیکھا،
وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ علی اس کمرے میں رسول خدا بیٹھے ہیں اور امام حسین بیٹھے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ شیخ علی کو بلاؤ ہمارے لیے ذکر مصیبت کرے۔ میں نے کہا میں رسول خدا کے سامنے جرت نہیں کر سکتا کہ رسول خدا بلا رہے کہ آ ذکر مصیبت کر ہمارے سامنے، کہ تو اس کمرے میں داخل ہوا، رسول خدا بیٹھے تھے، امام حسین بیٹھے تھے۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، کہ میرے حسین کے بچوں کے مصائب پڑھو۔ یا رسول اللہ میں کیسے جرت کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میرا گلا خراب ہے، کینسر کا مریض ہوں، کہ اللہ تجھے شفا دے گا۔ کہ کون سی مصیبت پڑھوں؟ کہ شیخ علی میرے حسین کی 4 سالہ بچی کے مصائب پڑھو، کہ رقیہ کے مصائب پڑھو۔ شیخ علی کہتے خواب میں لرز گیا کہ حسین کے سامنے سکینہ کیسے پڑھوں، رسول خدا کے سامنے سکینہ کے مصائب کیسے پڑھوں، جناب رقیہ کے مصائب کیسے پڑھوں؟ کا پھر اظہار کیا کہ 2 جملے مصیبت کے سنا۔ شیخ علی کہتے ہیں میں نے ایک جملہ پڑھا بس زبان جناب سکینہ، بس یہ جملہ کہنا تھا، رسول خدا غش کھا کے گر گئے۔ پوچھا شیخ علی تم نے کون سا جملہ پڑھا؟ میں نے کہا جب بابا کا سر آیا نا، یہ بچی رو کے یہ کہنے لگی کہ بابا میرا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ کا خواب کے عالم میں اتنے لرز رہے تھے کہ ان کی زوجہ نے ان کو اٹھایا، شیخ علی اٹھ، کیا ہوا؟ کا نیند سے اٹھا پسینے سے گیلا۔ کا کیا ہوا؟ کا خواب میں رسول خدا آئے، سکینہ کے مصائب پڑے، رسول بے ہوش ہو گئے۔ شیخ علی کہتے ہیں ایک مرتبہ گلے کی طرف نگاہ کی، اللہ نے مجھے شفا دی۔ کہتے ہیں شیعوں مجھے اس خواب سے 2 چیزیں سمجھ میں آئیں، ایک تو رسول کو سکینہ کے مصائب بڑے پسند ہیں، دوسرا اگر شفا چاہتے ہو بیماریوں سے تو خدا کو سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ یہ واسطہ خدا رد نہیں کرتا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ حسین کو پرسے کی راتیں ہیں، یہ شکریہ کی راتیں۔ مولا حسین اتنی نجاستوں سے نکال کر آپ نے فرش عزا پہ بٹھایا ہوا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں ہمارے جد کی مجلس کو مجلس نہ کہا کرو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جو تم محسوس نہیں کر پا رہے، یہ سمجھو کہ تم حسین کی محفل میں بیٹھے ہو۔ اللہ ان کا نتیجہ تجھے قیامت کے دن دکھائے گا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی وعلی صحابہ بلند آواز سے السلام علی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحابہ۔ میرا سلام
سکینہ کے رخساروں پہ مجھے نہیں معلوم اس بیوی کی فضیلت اتنی کیوں ہے، بڑی شباہتیں ہیں اہل بیت کے گھرانوں کی مصیبتوں میں، شاید کیونکہ سکینہ سیدہ زہرا سے بڑا ملتی ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو۔ بڑی محبت کرتے تھے اپنی جد امجدہ سے، شاید سکینہ اس لیے پیاری ہیں کیونکہ اس بچی کی بڑی شباہت ہے جناب زہرا سے۔ سیدہ بھی بابا کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہے، سکینہ بھی اپنے بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہے۔ سیدہ کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے، روایت کے جملے ہیں جب یہ بچی زندان شام میں چلتے تھے تو دیواروں کا سہارا لے کے چلتے تھے۔ مدینے میں سیدہ کی کمر جھک گئے، شام کے زندہ میں سکینہ کی کمر جھک گئے تھے۔ ہمارے اساتذہ پڑھا کرتے تھے کہ جوانی میں سیدہ کے بال سفید ہو گئے، بچپنے میں سکینہ کے بال سفید ہو گئے، لیکن ایک مصیبت ہے جس کی شباہت سکینہ سے نہیں ہے، کسی اور شہید سے ہے۔ سنو گے وہ کون سی مصیبت ہے؟ مدینے میں سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئے، کسی شہید کی شباہت زہرا سے نہیں ملتے، لیکن کربلا میں ایک یتیم بچہ ہے، جب گھوڑے سے گرا دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا یہ شباہت کربلا میں ایک یتیم کی شباہت ہے۔ کسی مومن نے کہا نہیں مولانا، حسین کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ میں نے کہا ٹوٹی تھی، لیکن حسین میں اور حسن کے یتیم میں ایک بڑا فرق ہے۔ میرے مولا کی پسلیاں ٹوٹی جب مولا شہید ہو گئے تھے، لیکن قاسم زندہ تھا۔ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئے۔ روکے گا بابا حسن، میں دادی زہرا کا شبیہ بن چکا۔ بابا ایک نگاہ یتیم پہ کرو، میری پسلیاں دادی کی طرح ٹوٹ گئے۔
شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کسی اور شہید کی پسلیاں کیوں نہیں ٹوٹیں؟ مقتل کے جملے ہیں، جب حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا فرمایا بدن اتنا نحیف تھا، کہا عباس ذرا لے کر آ تاکہ جو تیر لگے رک جائے، جو نیزہ لگے رک جائے۔ عباس کہتے ہیں میں نے خیموں میں بڑا تلاش کیا لیکن کوئی ذرا نہیں ملا جسے قاسم کے بدن پہ رکھا جائے۔ یہ وہ شہید ہے جو بغیر ذرا کے میدان میں گیا، جب نیزے لگے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 14 برس عمر کربلا میں جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا اس نے حسین کو صدا دی۔ راوی کہتے ہیں قاسم اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا آواز دی اماں 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 میں گھوڑے سے گر گیا۔ حسین دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے، کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے، حسین نے دائیں دیکھا لاشا نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا لاشا نظر نہیں آیا۔ کہ قاسم امام ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے آواز دو۔ دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ ابا کے دامن کو بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، نجف کی طرف منہ کیا۔ روکے گا بابا علی، خیبر فتح کرنا آسان ہے، خندق فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا۔ بابا یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ میں قربان جاؤں حسین پہ، کبھی حسن کے بدن سے تیر نکالے، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، کبھی عباس کے گڈے ہوئے باز اٹھائے۔ میرے مولا نے گٹھڑی کو باندھا، آخری جملے زحمت کو تمام کروں، گٹھڑی کو اپنے کاندھے پہ رکھا، خیمے کے در سے آواز دے مفزا ذرا بہن زینب کو بلانا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے، کہنے لگے بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو۔ سیدہ نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاشا کہاں ہے؟ کہا زینب ماں کو نہ بتانا، یہ جو گٹھڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، ماتم حسین۔